حسن صلی کی ایک تو ایکسپیکٹڈ اسپیچ تھی بیکاز اس پہ آ رہا تھا کہ جی آل دو حزب اللہ از آلریڈی انوالوڈ اکراس جو ناردرن فرنٹ ہے اسرائیل کا، اسکمشز بھی ہو رہی ہیں اور راکٹ اٹیکس بھی ہیں، اینڈ ڈیفینیٹلی ان کی افیلیشن ہے ود حماس اور جو باقی آپ کہہ لیں ایکسز آف ریزسٹنس ہے. تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ اپنا ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے. کافی ڈیٹیل میں انہوں نے بات چیت کی. آئی تھنک ان میں 3-4 امپورٹنٹ چیزیں تھیں. نمبر 1 انہوں نے کوئی فارمل ڈکلیریشن آف وار ایسا نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم تو آلریڈی اسٹیٹ آف وار میں ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ ڈسپائٹ کہ انہوں نے یہ کہا جی کہ 7 کا جو ایکشن تھا وہ حماس کا اپنا تھا. انہوں نے تعریف بھی کی شہداء کی اور جو فائٹ کیا ہے انہوں نے اسرائیل کو ایکسپوز کیا ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ ہم 8th آنورڈ وی آر آلریڈی ان دا وار. اور پھر وہ انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ 1/3 آف اسرائیلی فورسز، چاہے وہ نیوی ہے، ایئر فورس ہے، جس کا کل ہم نے ایکسپلین کیا تھا، بے شمار ڈپلائمنٹ ہے، آرمر ہے، آرٹلری ہے، کہ انہوں نے فکس کر کے رکھا ہوا ہے ناردرن بارڈر پہ. اور اگر وہ حزب اللہ ایکٹیویٹ نہ ہوتی تو شاید یہ فائر پار بھی غزہ کے اگینسٹ استعمال ہوتی. تو آئی تھنک اس لحاظ سے یہ ایک انڈائریکٹ اسٹریٹجی ضرور ہے. باقی جو ہے فزیکلی آپ نے دیکھا ہے کہ فائٹ شروع کے شہداء بھی ہیں. تو ابھی میپ پہ ہم آئے تھے کوئکلی. اسرائیل کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے غزہ کو، اور چونکہ ان کے پاس میری ٹائم فورس بھی ہے تو کلیم تو وہ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 جو بڑے شہر ہیں، غزہ ہے، پھر سینٹر میں خان یونس کا علاقہ ہے یا کیمپس ہیں، اور پھر نیچے رفح کراسنگ ہے. سو بیچ میں آف کورس دیر آر سرٹن ایریاز جہاں ولیجز وہاں سے پینیٹریٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن آن گراؤنڈ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پینیٹریٹ جو ہارڈ کور ڈیفینسز، بیکاز اس میں کافی سارا انڈر گراؤنڈ ہے. اور جس طریقے سے انوویٹو ٹیکٹکس یوز کی ہے فلسطینین فائٹر نے اور حماس نے، وہ بڑی کمینڈیبل ہے. ساری دنیا اس کی تعریف بھی کر رہی ہے. اور اس میں ایک اس کا آئی وڈ سے اگر آپ سملیرٹی ہے، چونڈا میں ایک فناف اللہ فورس تیار ہوئی تھی جو کہتے ہیں کہ آلموسٹ ٹینکوں کے نیچے بم باندھ کے لیٹ جاتے. آلموسٹ سملر ایکشن نظر آیا کہ جب آپ ایک لٹ سے لے کے گرنیڈ یا جو ہے بیسیکلی ویپن سسٹم اور ٹینک کے اوپر جا کے رکھ دیتے ہیں تو آلموسٹ آپ ایکسپوزڈ ہیں، آلموسٹ لائک اے فدائی مشن. سو آئی تھنک اس کی یاد تازہ کی انہوں نے. اور پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ مرکبہ ٹینک ہے، اس کے اندر اسرائیل نے پیچھے انفینٹری بھی بٹھائی ہوتی ہے. یہ واحد ٹینک ہے جو پرسنل، تو ان کا جو ایمونیشن سٹوریج ہے وہ باہر ہوتا ہے، تو اس کو بڑے پریسائسلی وہاں پہ جا کے رکھا گیا اور ایک ہی بلاسٹ میں پورا اس کا. ابھی رپورٹس ہیں کہ ڈزنز آف مرکبہ ٹینکس ہیو بین ڈسٹرائڈ. سو یہ جو آپ کو میپ کے نارتھ میں آئی وڈ سے گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، اس میں گن شپ ہیلی کاپٹر کا یوز ہے، میری ٹائم ہے، اور ابھی جس طرح آپ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اگر امریکن ڈرونز بھی اس میں انوالوڈ ہیں، تو آئی وڈ سے کہ ابھی ٹیکٹیکل لیول پہ امریکہ اس کی مدد کو آ گیا. اسٹریٹجیکلی تو ان کے بحری بیڑے بھی ہیں، ان کے ایئر ڈیفینس سسٹمز ہیں. ناؤ دے آر اینڈ دیر آر رپورٹس کہ پرابلی ان کی اسپیشل فورسز ہیں وہ مدد کر رہی ہیں. لیکن دیر از اے بگ فائٹ گوئنگ آن. بالکل یہ لڑائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہم سید محمد علی صاحب کی جانب بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ ایفرٹس ہو رہی ہیں، کچھ ملاقاتیں، اور بنجمن نیتن یاہو نے بھی کچھ ملاقاتیں کی ہیں. اینٹونی بلنکن آج سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن، مصر اور قطر کے وزرائے خارجہ سے عمان میں ملاقات کر رہے ہیں. قطر نے امریکہ کے تعاون سے مصر، اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے میں ثالث کا کردار ادا کیا تھا، جس کے بعد رفح کراسنگ کو کھولا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایفرٹس بھی کی جا رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے جنگ بندی ہو جائے. اس میں بھی امریکی، برطانوی اور دیگر غیر ملکی ہی مستفید ہوئے تھے، جو کہ رفح کراسنگ سے جو لوگ باہر آئے ہیں.